حماس نے جنگ بندی تجاویز قبول کی یا نہیں، جلد واضح ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہے، 24 گھنٹے میں حماس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ مزید کہا کہ ابراہم معاہدے کی وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، امید ہے مزید ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کی باز گشت کے دوران اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 60 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ خان یونس، دیر البلح سمیت مختلف علاقوں پر بمباری، نہتے فلسطینی روٹی کے ایک لقمے کی خاطر موت کا ذائقہ چکھنے پر مجبور۔ قابض فوج نے انسانی امداد کے مراکز پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ انسانی امداد کے مراکز پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 613 ہو گئی۔ غیر قانونی تعمیرات میں متعلقہ ادارے بھی ملوث ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی میڈیا کو بریفنگ، کہا میرے ماتحت ادارے چلتے ہیں، خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ غیر قانونی تعمیرات شہر کے لیے عذاب بن چکی ہیں، چھوٹے پلاٹ پر 22-24 فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات روکنا SBCA کی ذمہ داری ہے، غلط کام کا دفاع نہیں کریں گے۔ مافیا ہے جو کبھی اس جگہ کبھی دوسری جگہ غیر قانونی تعمیرات کرتا ہے، جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں خطرناک عمارتوں کی تعداد 588 ہے، کرنگی میں 18، کماڑی 24 اور ساؤتھ میں 456 خطرناک عمارتیں ہیں۔ 51 کو فوری خالی کرانا ہے۔ انتہائی خطرناک 14 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں۔ افسوسناک واقعے میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے، مرتضی وہاب برہم۔ میئر کراچی کا لیاری بغدادی میں جائے وقوع کا دورہ، کہا کہ متاثرہ عمارت خالی کرنے کے لیے SBCA نے 4 بار نوٹسز دیے، عمارت کے مکین بلڈنگ خالی نہیں کرتے تھے۔ ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے، امدادی کارروائیاں مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ نبیل گبول نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ذمہ دار قرار دیا۔ 365 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ SBCA والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے افسران کو فوری گرفتار کیا جائے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سارے چور بھرے ہوئے ہیں، اس میں کرپشن، چور صرف اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں، یہاں پر ڈائریکٹر لگتے ہیں، AD لگتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہاں پر ایک فلور گراتے ہیں، دوسرے فلور کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ سب کو جو ہے سسپینڈ کرو، گرفتار کرو سب کو۔ صدر اور وزیر اعظم کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا حادثے کی وجوہات کا فوری تعین کیا جائے، مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں، سانحے میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر قانونی تعمیرات کے ذمہ دار ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں زیر انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے۔ آفیسر بھاری رقوم لے کر غیر قانونی تعمیرات میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کروا کر لوگوں کو مناسب متبادل دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا متاثرہ افراد کو متبادل جگہ دینے کا مطالبہ، کہا گزشتہ 5 سال میں بغیر منظوری کے 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئی ہیں، المیہ یہ ہے کہ 60 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارت بن جاتی ہے۔ کراچی کا علاقہ لیاری مخدوش عمارتوں کے حادثات میں سر فہرست ہے۔ 5 برسوں میں عمارتیں منہدم ہونے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے، 55 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے۔ 2020 میں سب سے زیادہ عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ مارچ 2020 میں 1 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ جون میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جون ہی میں خداداد مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گری، حادثے میں 25 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیراعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ، آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک، پانی روکا تو یہ جنگ کی مترادف ہوگا، بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا، پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے،
افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کو تباہی کا سامنا ہے۔ قحط سالی کی صورتحال کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے بھی جاری ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت۔ آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں بھی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بیٹھک، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا مشورہ۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا۔ پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے۔ پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی ایک اور کوشش۔ 30 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی۔ ISPR کے مطابق فورسز نے پاک افغان بارڈر پر حسن کھیل کے علاقے میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سینٹ انتخابات کا شیڈول آ گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے۔ 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر انتخابات۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوگی۔ ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر انتخابات کے لیے الیکشن شیڈول جاری۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 10 اور 11 جولائی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 16 جولائی اور پولنگ 31 جولائی کو شیڈول۔ ساجد میر کی سینٹ سے خالی نشست پر الیکشن شیڈول کا اجرا۔ ریٹرننگ آفیسر نظر ثانی شدہ فہرست 15 جولائی کو جاری کرے گا۔ کاغذات نامزدگی 16 جولائی تک واپس لیے جا سکیں گے۔ پولنگ 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم کے جلوس نکالے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ نواز رسول کی یاد میں عزادار نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کریں گے۔ کراچی میں آج شام سے موبائل سگنلز بند رکھنے کا فیصلہ۔ ڈبل سواری پر پابندی۔ پشاور میں بھی آج اور کل موبائل سروس بند ہوگی۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مجالس شرکا کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وادی نیلم میں کار کھائی میں جا گری، 5 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، ایک بچہ لاپتہ۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ پولیس کے مطابق کار میں بچے سمیت 7 افراد سوار تھے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ 5 جولائی 1977 جب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا۔
ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء کا اعلان کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ قوم کو 11 برس طویل آمریت کا سامنا کرنا پڑا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ایک غیر آئینی اقدام کے ذریعے ملک کی پہلی منتخب عوامی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا۔